السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایک گیت مطلب ایک نغمہ قوم کو جوڑ سکتا ہے یا پھر وہ تقسیم کا باعث بن سکتا ہے؟ جی یہ سوال آج کل اہم ہے۔ بالکل۔ اتر پردیش میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے پر ایک کافی بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آج ہم اسی فیصلے کے پس پردہ جو محرکات ہیں اور جو ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو بھی معلومات ذرائع سے ہمیں ملی ہیں۔ ہاں، یہ صورتحال قوم پرستی اور شناخت کے بڑے آپ کہہ لیں پیچیدہ جذبات کو سامنے لاتی ہے۔ صحیح کہا۔ شاید غالب نے ایسے ہی کسی عالم میں کہا تھا، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکٹا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ تو آئیے اتر پردیش حکومت کے اس حالیہ اعلان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں، جس نے ملک بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جی بالکل۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا ہے۔ تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ اعلان کن حالات میں کیا گیا اور اس کے آپ کہیں معنی کیا نکالے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ اعلان ہوا کب اور کہاں، اور اس وقت مطلب فوری سیاق و سباق کیا تھا جو ذرائع بتا رہے ہیں؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ اعلان گورکھپور میں کیا گیا۔ موقع تھا سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کی تقریبات کا۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی وندے ماترم کے بھی 150 سال مکمل ہونے کا جشن تھا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ۔ جی ہاں۔ اسی سلسلے میں وہاں ایکتا یاترا یعنی یکجہتی مارچ کا اہتمام تھا۔ اور اس فیصلے کے پیچھے وزیر اعلیٰ کا جو استدلال ہے وہ کیا پیش کیا جا رہا ہے ذرائع میں؟ دیکھیں، ان کا موقف جیسا کہ رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وندے ماترم صرف ایک گیت نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کی علامت ہے۔ ان کے مطابق اس سے قومی یکجہتی کا پیغام وہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ گیت تو بنکم چندر چیٹرجی کے ناول آنند مٹھ سے ہے، اور اس پر تاریخی طور پر اعتراضات بھی تو رہے ہیں کچھ حصوں پر۔ جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی۔ تاریخی پس منظر تو ہے اس کا۔ ذرائع میں اس گیت کی مخالفت کرنے والوں کے حوالے سے کافی سخت زبان بھی استعمال ہوئی ہے۔ جی ہاں، ذرائع کے مطابق تو وزیر اعلیٰ نے مخالفین پر شدید تنقید کی ہے۔ کس قسم کی تنقید؟ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جناح پیدا ہوگا تو اسے دفن کر دیا جائے گا۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ واقعی؟ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں دوبارہ تقسیم جیسی صورتحال وہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ کیا انہوں نے کسی خاص قسم کی تقسیم کی کوششوں کا بھی ذکر کیا؟ جی، انہوں نے زبان اور ذات کے نام پر ملک کو بانٹنے کی مبینہ کوششوں کا ذکر کیا۔ اچھا۔ اور یہ موقف پیش کیا کہ کوئی بھی مذہب یا عقیدہ وہ قوم سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب باتیں ان کے حوالے سے ذرائع میں نقل ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، اور شاید تھوڑی پیچیدہ بھی، کہ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں کچھ تاریخی واقعات کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے نا؟ جی بالکل، یہ اکثر ہوتا ہے ایسی بحثوں میں۔ مثلاً 1923 کے کانگریس اجلاس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، کیا ہوا تھا اس اجلاس میں؟ وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے ذرائع میں کہ محمد علی جناح نے مبینہ طور پر وندے ماترم گائے جانے پر صدارتی خطاب سے واک آؤٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ حوالہ آج کل کیوں اہم سمجھا جا رہا ہے؟ جی، یہ تاریخی حوالہ اس بحث کو ایک خاص آپ کہہ لیں تناظر دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان ذرائع میں کیا کانگریس پر بھی کوئی تنقید شامل ہے؟ ہاں بالکل، ان رپورٹس میں کانگریس پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے وندے ماترم کو مبینہ طور پر فرقہ وارانہ کہہ کر اس میں ترمیم کی کوشش کی تھی۔ اور ان کی جو نام نہاد تسکین کی پالیسی تھی اسے 1947 میں ملک کی تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ الزامات بھی موجودہ فیصلے کے جواز کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی ایسا ہی لگتا ہے ان رپورٹس کو دیکھ کر۔ اچھا، تو اس فیصلے کے فوری سیاسی محرکات کیا بتائے گئے ہیں ان ذرائع میں؟ ایک تو جیسا پہلے ذکر ہوا، یہ فیصلہ سردار پٹیل کی یوم پیدائش کی تقریبات کے دوران آیا، جی، جس کے تحت ریاست بھر میں وہ 25 نومبر تک مختلف پروگرام ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ان میں ہر اسمبلی حلقے میں 10 کلومیٹر کی پد یاترا یعنی پیدل مارچ بھی شامل ہے۔ اور کیا کسی سیاسی مخالف کا بھی ذکر ہے اس سارے معاملے میں؟ جی، ذرائع میں ایک سماج وادی پارٹی یعنی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ کا ذکر ہے۔ اچھا،
ان کا کیا حوالہ ہے؟ ان کی طرف سے وندے ماترم کی مخالفت کا حوالہ دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ نے ان پر الزام لگایا کہ وہ جناح کے اعزاز میں منعقدہ تقریبات میں تو جاتے ہیں لیکن سردار پٹیل سے منسوب تقریبات میں نہیں۔ تو یہ سیاسی بیان بازی بھی چل رہی ہے؟ جی، یہ بیان بھی سیاسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ان تمام معلومات کی روشنی میں اگر ہم خلاصہ کریں تو لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ اتر پردیش میں تعلیمی اداروں میں وندے ماترم لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جی، اسے ذرائع میں قومی اتحاد کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بالکل، جبکہ اس کی مخالفت کو ملک کی سالمیت کے خلاف ایک کوشش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب اصل بات یہ دیکھنے کی ہوگی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد وہ کس طرح ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے وسیع تر سماجی اور سیاسی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا قدم ہے جس پر آنے والے وقت میں سب کی نظریں رہیں گی، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ قومی علامات اور ان کی تشریح یہ اکثر بہت حساس معاملات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بہت نازک موضوعات ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال واقعی پیچیدہ ہے۔ شاید علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں فرد اور قوم کے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے پیاروں پر ہمیشہ سایہ فگن رہے۔ خدا حافظ۔ نرم آواز میں یہ پروگرام آمین میڈیا احمد آباد کی طرف سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے، بغیر کسی سیاسی نیت یا حد کے عزت کے۔ خیالات اصل مقررین کے ہیں، آمین میڈیا کا ان سب سے متفق ہونا ضروری نہیں۔